آخر وہ لوگ کہاں گئے, وہ لاشیں کہاں گئی, وہ ڈیڈ باڈیز کدھر گئی؟ اس بات کا کوئی ایک ثبوت لے آئے کہ 600 افراد, جب خدا نہ خواستہ 600 افراد جہاں بحق ہوں تو وہ لاشوں کو تو ڈھیر لگ جائے گا. وہ کدھر ہیں وہ لاشیں؟ میں تو ثبوت مانگتی ہوں, مجھے دیں تاکہ میں اپنی پولیس کو پکڑوں کہ کیوں مارا ہے اس کو. سب سے محترم شخص ایک محلے میں یا ایک گاؤں میں کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی امام مسجد سے فیصلہ کرا لو, امام مسجد نے یہ کہہ دیا تو یہ ہوگا. سب سے محترم شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کا امام ہوتا ہے. مجھے اس بات کی تکلیف تھی کہ ان کو کبھی کچھ مساجد ایسی ہیں, بلکہ بہت بڑی تعداد مساجد کی ایسی ہے جس کے امام کو تنخواہ دینے کے لیے, جس کے مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے سب چندہ جمع کرتے ہیں اور اس کو مہینے کی تنخواہ دی جاتی ہے, اور وہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا تھا کہ ان کی بے عزتی ہے یہ کہ ان کو چندہ جمع کر کے تو ان کو ایک تنخواہ دی جا رہی ہو. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا کبھی کسی نے یہ قدم اٹھایا کہ 65,000 جو مساجد ہیں ان کے جو ان کے امام حضرات ہیں ان کا وظیفہ مقرر کیا جائے؟ بے شک وہ وظیفہ ایک ناکافی اماؤنٹ ہے, زیادہ ہونا چاہیے, اس کو ہم زیادہ بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن کم از کم اگر باقیوں کو راشن کارڈ مل رہے ہیں, باقیوں کو جو ان کی مالی معاونت دوسرے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جا رہی ہے تو ان کی بھی ہونی چاہیے. میں نے اپنے والد کو کہا کہ ہم ان کو 15,000 روپیہ مہینہ دیا تو مجھے کہتے ہیں یہ تو بہت تھوڑا ہے, آپ کو اس کو 25,000 کرنا چاہیے. تو یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آپ کو اون کرتی ہے, کہ لوگوں کی جو چندہ ہے کرنا ہے اس کے لیے اس کے اوپر آپ کو ڈیپینڈ نہ کرنا پڑے. لاؤڈ سپیکر کا جو ہے, آپ حضرات میرے ساتھ شاید مفتی صاحب کو کوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جھوٹ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے کہ اتنے قتل ہو گئے, اتنے لوگ جہاں بحق ہوئے تو ان کی لاش کہیں تو ہوگی نا, اتنے لوگ زخمی ہو گئے ان کا کوئی تو ہسپتال میں وہ گئے ہوں گے نا, کہیں تو ان کی مرہم پٹی ہو رہی ہوگی نا. 600 افراد ہلاک ہو گئے, 500 افراد ہلاک ہو گئے, اور وہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. بھئی مجھے ثبوت چاہیے نا کہ وہ لاشیں کہاں گئیں اچانک. اور آج کل تو آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, سب کے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا ہے, موبائل فون ہے تو کیمرہ ہے. وہ کون سی ایسی قتل ہوا ہے جس کی کوئی موبائل کی ویڈیو نہیں آ رہی؟ اس بات کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ دفتر سیل کر دیا, یا مدرسے کو سیل کر دیا, یا ریڈ ہو گیا, یا پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے. جو حکومت کر رہی ہے وہ میں چھپاتی نہیں ہوں, کر رہی ہے, لیکن اس بات کا کوئی ایک ثبوت لے آئے کہ 600 افراد, جب خدا نہ خواستہ 600 افراد جہاں بحق ہوں تو وہ لاشوں کو تو ڈھیر لگ جائے گا. وہ کدھر ہیں وہ لاشیں؟ میں تو ثبوت مانگتی ہوں, مجھے دیں تاکہ میں اپنی پولیس کو پکڑوں کہ کیوں مارا ہے اس کو. تو میں تو کہتی ہوں کہ مجھے دیں ثبوت. آخر وہ لوگ کہاں گئے, وہ لاشیں کہاں گئیں, وہ ڈیڈ باڈیز کدھر گئیں؟ میری ڈیڈ باڈی اگر آئی ہے میرے کسی پولیس والے کی تو دنیا نے دیکھی ہے, اس کا جنازہ دنیا نے پڑھا ہے. کوئی زخمی اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی زخمی ہوا ہے تو وہ دنیا نے دیکھا ہے, مجھے بھی دکھائیں. اور میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ لسٹ آپ دوبارہ جاری کر دیں کہ کتنے لوگ زخمی ہوئے. لیکن اتنے قتل ہو گئے, سینکڑوں, درجنوں نہیں سینکڑوں قتل کا الزام لگ گیا. وہ لاشیں کدھر گئیں؟ 600 لاشیں تو خدا نہ خواستہ لاشوں کا پہاڑ بن سکتا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. لیکن ایسے نہج تک معاملات کو لایا کیوں جائے؟ ہم کوئی ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بھائی ہیں, تو کبھی بھائی دوسرے بھائی کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے, اس کو قتل کرتا ہے, اس کے بچوں کو یتیم کرتا ہے, اس کی بیوی کو بیوہ کرتا ہے, اس کے ماں باپ کو اولاد سے محروم کرتا ہے. آپ خود سوچ لیں. تو مجھے آج آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی, اور امید کرتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہتر وقت میں اور بھی اسی طرح ملتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم اور دائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ہو کر, ایک قوم بن کر, ایک خاندان بن کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ملک میں امن اور امان سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.